بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے، آمین۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور اس وجہ سے آپ پریشان ہیں، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ہمارے رشتہ دار، جو کہ بہت سارے ایسے رشتہ دار ہیں کہ انسان کو سکون سے نہیں رہنے دیتے، تو یا آپ کے کوئی شریکہ ہے جو آپ پر بار بار جادو کر رہا ہے، آپ کے رزق میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، آپ کے کو اور بہت سارے مسئلے ان کی وجہ سے ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ وہ لوگ آپ پر جادو کر رہے ہیں یا آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں، یا انہوں نے ہمارا بالکل جینا ہی حرام کیا ہوا ہے، اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے، کوئی دکان ہے اور اس کے ہمسائے ہیں، یا پھر آپ کے سامنے کوئی ایسا ہے جو ان کا بھی کاروبار یہی والا ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح جیسے آپ کا گھر ہے، گھر کے ہمسائے وغیرہ ایسے ہوتے ہیں، کبھی کبھی کسی کے ہمسائے آ جاتے ہیں کہ وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، ہمسائے آپ کو تنگ کرتے ہیں، یا کوئی ایسا کوئی بھی دشمنی کا مسئلہ ہو، وہ دشمنی صرف ایک تسبیح کی مار ہے۔ کتنے کی؟ صرف ایک تسبیح کی۔ بس یہ اللہ کے دو نام آپ اپنے ساتھ یاد کر لو، یا جبارو یا قہارو۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے، شریکے میں ہے، پڑوس میں ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی بھی آپ کا دشمن ہو، چاہے دوستوں میں بھی ہو، تو اس کا نام ایک پرچی پر لکھ کر، جیسے کہ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے آپ کے دشمن کا، لیکن میں ایسے ہی ایک نام لے لیتی ہوں، جیسے کہ تنویر، تو وہ نام ایک پرچی پر ہم نے لکھنا ہے، لیکن ان کا پورا نام سید تنویر ہے۔ یہ میں صرف مثال دے رہی ہوں آپ کو، جو آپ کے دشمن کا نام ہے آپ وہ لکھیں، تو وہ پورا نام ان کا لکھنا ہے۔ وہ ایک ایسے کاغذ پہ لکھنا ہے، لیکن کوरा کاغذ ہو، بالکل اس پہ کوئی لائنیں بھی نہ ہو، وہ نام اس پہ لکھ لیں آپ، اور لیکن بلو بال پین سے، بال پین پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا ہو، وہ بال پین، اس سے آپ ایک نیا بال پین لیں اور اس سے آپ اس آدمی کا نام اس کاغذ پر لکھ لیں۔ وہ نام آپ نے کاغذ پر لکھ لیا۔ اب یہ اللہ کے دو نام ہیں جو اسکرین پہ بھی آپ کو شو ہو رہے ہیں، یا جبارو یا قہارو، یہ بغیر بسم اللہ کے، کیونکہ ہم جو بھی وظیفہ کرتے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل نہیں پڑھنا۔ ایک تو یہ نہیں پڑھنا، دوسرا ہر وظیفے میں آپ کو یہ بولتی ہوں کہ اول آخر درود شریف نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا۔ بس اب ہم نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر پڑھنا ہے یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو۔ یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 100 مرتبہ۔ اب وہ یہ سب پڑھ کر، اور ایک کاغذ پہ یہ تہ لگانی ہے، اس کو فولڈ کرنا ہے، اور پھر اس پہ پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ یہ 100 بار پڑھ لیں تو اس کاغذ کو 4 تہ لگا کے اور اس پہ ایسے پھونک مار دینی ہے۔ اب اس کا ایک تعویذ بن جائے گا۔ اب اس پر ایک پلاسٹک کی شیٹ چڑھا دے، کوئی نہیں، اگر باہر لے جانا مناسب نہیں ہے اور نہیں بھی کر سکتے ہو تو پھر آپ نے نا یہ ایک پلاسٹک پاک صاف لینی ہے، کیونکہ اس پہ اللہ کا نام لیا ہوا ہے، اس کا ورد کیا ہوا ہے، تو وہ اس پہ چڑھا کے اور اس پہ ایک داغے سے وہ باندھ کر، اور پھر کم از کم 5 کلو کی ایک پتھر ہو،
کوئی ایسی چیز ہو جو کہ کم سے کم اس کی وزن 5 کلو ہو، اور اس وزن کے نیچے اس تعویذ کو رکھنا ہے۔ اگر 5 کلو سے زیادہ ہو تو بھی اچھا ہے، لیکن کم سے کم اس کی جو وزن ہو وہ 5 کلو ہو، اس کے نیچے آپ نے یہ تعویذ رکھنی ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی، کیونکہ بہت سارے آج کل سارے گھر پک چکے ہیں اور ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، پھر تو آپ کے گھر میں بستروں والی پیٹی ہوگی، اس کے نیچے رکھ دیں۔ وہ نہیں ہے تو بیڈ کے ایک سائڈ کو اٹھا کے اور اس کے نیچے آپ یہ رکھ لیں، پر اس پر وزن پڑنا چاہیے۔ اب یہ وظیفہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، اب آپ نے ڈیلی اس ورد کو کرنا ہے، یا جبارو یا قہارو 100 مرتبہ پڑھ کر، اور اپنے دشمن کا تصور کر کے یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یقین مانیے یہ ابھی 7 دن بھی آپ کے نہیں گزرے ہوئے ہوں گے کہ وہ انسان آ کے آپ کے تلوے چاٹے گا اور آپ سے معافیا مانگے گا۔ آپ نے دعا یہ کرنی ہے کہ اے اللہ اس کا دل پھیر دے، اور یا اللہ اس کو ہدایت دے۔ پر اگر اللہ نے اس کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی ہوئی تو اللہ اس کے پردے لگا دے گا۔ اب آپ یہ وظیفہ کریں، لیکن اگر آپ حق پر ہیں، یہ نہیں ہو کہ آپ ناحق پر ہوں، ایسے ہی کسی کے لیے آپ کے دل میں دشمنی ابھر آئی، یا کوئی چھوٹی سی بات وہ کرتے تو آپ نے اس کے پردے لگا دینے ہیں۔ آپ نے سکون سے تھوڑا سا برداشت کرنا ہے، تھوڑا صبر کرنا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بری باتیں کرنے کی، لیکن اگر کوئی آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا تو پھر آپ اس کے ساتھ یہی معاملہ کیجیے۔ اگر یہ آپ ناحق پر ہو اور یہ آپ کرتے ہو تو اللہ اس کو الٹا بھی کر دیتا ہے، تو پھر آپ کے خود کو نقصان ہوگا۔ تو اس وجہ سے اگر آپ حق پہ ہو تھوڑا سا برداشت کیجیے، اس کے بعد اگر آپ حق پہ ہو تو پھر بالکل یہ عمل کیجیے گا۔ اگر آپ حق پر ہیں، کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کی زندگی، آپ کی عزت، آپ کے بچوں، وہ بالکل ایک جھگڑے پر اتر آئے ہیں، آپ کو قتل و غارت کا خطرہ ہے، تو بالکل یہ شریعت کا تقاضا ہے کہ آپ اس سے بچو۔ اس کے لیے آپ یہ عمل بالکل کر سکتے ہو، اس کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب بھی آپ چاہو یہ عمل ان کے لیے کرو، لیکن یہ ایک بار سے ہی ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ پہلے تو یہ عمل 7 دن میں کام کر جاتا ہے، لیکن اگر آپ کوئی ایسے انسان ہو جو کبھی اللہ سے رابطہ ہی نہیں کیا ہوا ہوگا، نماز نہیں پڑھی ہوگی، قرآن نہیں پڑھا ہوگا، اور آج ایک دم سے آپ نے دشمن کو مارنے کا ایک وہ کیا ہوا ہے، ارادہ کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کا 7 دن میں نہ ہو جائے تو پھر آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اس کو بڑھائیں، اور تعویذ آپ بڑی پیٹی یا کوئی وزن کے نیچے رکھیں، انشاءاللہ یہ بالکل کام کرے گا، یہ کام کرتا ہے۔ میں نے اس کے اثرات اپنی زندگی میں کئی بار دیکھے ہیں، لیکن بس ہمیں صبر سے کام لینا ہے، زیادہ کسی کو تنگ نہیں کرنا۔ اگر پھر کوئی بالکل باز نہیں آتا تو اس کے ساتھ ایسا ہی کریں گے ہم۔ مشکل بھی نہیں ہے زیادہ، وہ ٹائم بھی نہیں لگتا، لیکن ابھی میں آپ کا زیادہ ٹائم لے رہی ہوں، تو مجھے اجازت دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کرے۔ آمین۔ والسلام۔